میں عرض یہ کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ اس کے صدر نے، حکومت فرانس نے اس ملعون کو، شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے ایوارڈ کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، گارڈ آف آنر کے ساتھ اس کو دفنایا. اس کو فرانس کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا گیا، اور پورا ہفتہ بلکہ اب تک سرکاری بلڈنگز پر وہ خاکے وہ لٹک، سرکاری طور پر گستاخی کی جا رہی ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے ہو رہے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے، میں حل کی طرف آتا ہوں. میری آپ سے یہ گزارش ہے، فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. اچھا، سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اس پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. فرانس کو اگر نکالا، جرمنی ساتھ جائے گا، یورپین یونین ہو جائے گی، این جی اوز آ جائیں گی، انسانی حقوق کے چیمپئنز آ جائیں گے. لیکن میں سید عمران احمد شاہ ولد سید علی احمد شاہ، اس آیات ربانی میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فرانس کا 17-18 ارب قرضہ ہوگا، وہ آپ اور ہم پاکستانی غلامان مصطفیٰ اور پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں غلامان مصطفیٰ، وہ انشاءاللہ اپنی جائیدادیں بیچ کے وہ اس کا قرضہ اتاریں گے. مجھے اس کے بعد پورے ٹینیور میں ٹائم نہ دیجیے گا، مجھے ٹائم نہ دیجیے گا. آج میں ایمان سے میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک غلام آقا جی، جس غلامی پہ مجھے ناز ہے، ایک غلام آقا جی کے غلاموں سے مخاطب ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے اس کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا. آپ اس چیچن مسلمان کو، عبداللہ کو، پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیں. آپ اس کے جواب میں آپ غازی فیصل کو سردارتی آرڈیننس کے ذریعے فوری طور پہ اس کو رہا کریں. کچھ تو کریں. کتنے مہینے ہو گئے آپ نے ایک دن میں ایک سیاسی پارٹی کو آپ نے بین کر دیا، لیکن اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکے. میں یقین سے کہتا ہوں، میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں اسپیکر صاحب، آپ بھی ساری رات جاگتے ہوں گے. علی محمد بھی نہیں سو سکتا ہوگا کہ وہ گستاخی کرنے والے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، پوری جہانوں کے لیے جنہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا، اس پہ گستاخی کرنے والے، سرکاری طور پہ، حکومتی طور پہ گستاخی کرنے والے، ان کا سفیر اس پارلیمنٹ سے، اس پارلیمنٹ لوجی سے، انکلیو سے چند سو گز فاصلے پہ سفیر آرام کی نیند سوتا ہے. تو جناب اسپیکر، آپ بھی آرام کی نیند نہیں سوتے ہوں گے. آپ بھی ساری رات، علی محمد بھی سوچتا ہوگا کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو حل کرے، اس کا. لیکن اگر میں کہتا ہوں، میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں، ٹو سے ٹاپ تک، جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، ان کے لیے ایک میں شعر پڑھوں گا، اور وہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ آج کے رسول ہیں، باقی ہم سب کے لیے ہے کہ کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے. کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے عہدوں پہ رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. میں ایک بات جی عوام کے لیے میں حل بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو انٹیریئر منسٹر صاحب آئے اور اس کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنے کہ جو یہ واقعات ہوئے، یہ ٹی ایل پی بنی کہاں سے، استعمال کہاں سے ہوئی، کیسے ہوا، یہ سارا ہونا چاہیے. دوسرا، میں ایک آپ کے ناطے، آپ کے توسط سے عالم اسلام کو کہنا چاہتا ہوں، اور 22 کروڑ میں مسلمانوں کو، غلامان مصطفیٰ کو کہنا چاہتا ہوں. میرے سے بات نہیں ہو پا رہی جناب اسپیکر. میں آپ کی بات سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ سن لیں. میری یہ بات کہ گستاخی اسکینڈینیویا میں ہوتی ہے، گستاخی فرانس میں ہوتی ہے، گستاخی امریکہ میں ہوتی ہے.
ہم ادھر احتجاج کرتے ہیں, اپنی املاک کا نقصان کرتے ہیں, ہم اپنے بندے مارتے ہیں, ہم اپنے وہ چنگچی رکشہ کل پرسوں کسی کا جلا, اس غریب کا کیا قصور تھا. ہمیں پرتشدد احتجاج نہیں کرنا, ہمیں پرامن احتجاج کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے یہ میں عوام کو بتا رہا ہوں, مسلم امہ کے آگے ہاتھ باندھ کے یہ اپیل کر رہا ہوں. گستاخی ادھر ہو, ادھر یہ کیا کریں کہ اپنے بچوں میں سے یا اپنے بہن بھائیوں میں سے ایک بچے کا عہد کر لیں کہ اس کو قرآن کی تعلیم دیں گے, اس کو حافظ قرآن بنائیں گے, اس کو دین محمدی کی تعلیم دیں گے, عالم دین بنائیں گے. اور اپنی اس بات کی میری صرف 3 منٹ, جسٹ 3 منٹ ٹوٹل ٹائم ہے جی, ابھی ٹائم ختم ہو جائے گا. میری بات پلیز جی, پلیز سن لیں. میں اپنی اس بات کی کرنے کے لیے ایک بغداد شریف کا ایک میں حقائق میں سنا دیتا ہوں. اپنی اس بات کی تحقیق کہ ہم عالم دین بنا کے کس طرح گستاخیاں روک سکتے ہیں. ہم ایسے روک سکتے ہیں کہ بغداد شریف تھا, میرے غوث الورا کا شہر تھا, ادھر سخت سردی تھی, طوفانی بارشیں تھی. ایک ضعیف نابینا بابا جی فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا چاہ رہے تھے. ان اپنے پوتوں والے تھے, بچوں والے تھے, نہیں کوئی جا نہیں. بچے کہنے لگے بابا جی نماز فجر گھر پڑھ لیں, مسجد میں نہیں جانا. وہ ضعیف نابینا بابا جی اپنی سٹک پکڑ کے گھر سے نکلے, گلیوں میں پانی تھا, مسجد پہنچے, گرتے پھٹتے ٹھٹے کھاتے ہوئے وہ مسجد پہنچے, اور زخمی ہوئے لہو لہان ہوئے بروزز پڑے ہوئے, اور نماز پڑھی باجماعت. کوئی نمازی انہیں گھر چھوڑ گیا. اگلے دن پھر ایسے ہی طوفانی بارشیں, سخت سردی. وہ بابا جی نے سٹک اٹھائی, بچہ کوئی مسجد چھوڑنے کو تیار نہیں. بابا جی گھر سے نکلے تو ایک شخص نے اس کا بازو پکڑ لیا. اس بابا جی نبینا کو بہت احتیاط سے, بہت حفاظت سے مسجد تک لے گیا, کہیں کچھ تکلیف نہیں ہونے دی, آرام سے لے گیا. جب وہ مسجد چھوڑا تو بابا جی نے پوچھا ہے خدا کے بندے اپنا تعارف تو کرا دے, اپنا نام تو بتا دے. اس نے کہا میرا نام ہے ابلیس. اس نے کہا ہے. بابا جی کی وہ خوشی پریشانی میں بدل گئی. اس نے کہا یہ ابلیس نے, شیطان نے کب سے کام شروع کر دیا نمازیوں کو مسجد پہنچانا. اس نے کہا کل جب تم آئے تھے نا گرتے پڑتے لہو لہان ہو کے, اللہ کو تمہاری ادا پسند آئی, اور اللہ نے ایک نماز فجر کے صدقے تمہاری ساری زندگی کی نمازوں کا ثواب تمہیں دے دیا, قبول کر لی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم جب اپنے یہ کریں گے, نمبر ون میں آپ کی بات, ایک منٹ, صرف ایک منٹ, میں پھر وہ 3 صرف ایک منٹ, جسٹ 1 منٹ, وائنڈ اپ پلیز. کہ ہم یہ اپنا اگر یہ کریں گے, اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے, قرآن کی تعلیم دیں گے, ہم حافظ قرآن بنائیں گے, عالم دین بنائیں گے, تو امریکہ اور یہ فرانس یہ کہیں گے گستاخیوں کو خود روکیں گے. گستاخی نہ کرنا. اب کے 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ بچے حافظ بن گئے ہیں. یہ تو دین محمدی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک آخر میں, آپ سب ہم ایمان والے ہیں, عاشق رسول ہیں, ایک میری بات کا جواب دے کے اپنا اس کا وہ اپنی غلامی کا مطلب جو ہم کرتے ہیں وہ پورا کر دیں, کہ دنیا کو میسج آئے کہ یہ پارلیمنٹ نبی پاک کے غلاموں کی ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تھینک یو, اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد. تھینک یو, شکریہ. میں ایک پھر سے یہ کہوں گا, دیکھو ایک تو مطلب یہ پارلیمنٹ سب سے ذمہ دار اور سپریم ادارہ ہے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی علی محمد خان صاحب, آپ تمام پارلیمان لیڈر سے کنسلٹ کریں اور ان کے ساتھ ایک جوائنٹ ریزولوشن لے کے آئے منڈے کو, تاکہ ہم اپنا آواز, پوری قوم کا آواز جو ہے نا وہ بتا سکے, اور ہم پوری دنیا کو, اسلامی جو ہمارے ممالک ہیں اس کو بھی ہم اپیل کر سکے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے, ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے, اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا مسئلہ ہے. تو اس پہ آپ آئیں اور ہم جو ہے نا پورے اسلامی دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو. تو جی ادھر تینوں کا دو, پھر آغا حسن بلوچ صاحب, اس کے بعد آپ, پھر اس کے بعد بس 2 منٹ. آغا حسن بلوچ صاحب پلیز 2 منٹ دیتے بس. جناب اسپیکر صاحب, وہ نہیں ہے, وہ بی این پی کا ہے, پلیز. جناب اسپیکر صاحب شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. جناب اسپیکر صاحب, میں
बलूचिस्तान के उन इलाकों के बारे में बात करूंगा जो बॉर्डर्स के इलाके लगते हैं। वहाँ पे बॉर्डर्स बंद है, तिजारती सरगर्मियाँ बंद है, रमज़ान शरीफ का महीना है। जिन इलाकों में तुर्बत, पंजगुर, तफ्तान, आपका मंद है, आपका जीवनी है, बादीनी बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है। जनाब स्पीकर साहब, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ दो हमारे हमसाये ममालिक हैं। इनके साथ एक तो है कि ईरान के उस इलाके में सिस्तान बलूचिस्तान है, वहाँ पे भी बलोच आबाद है, बलूचिस्तान में भी बलोच आबाद है, अफ़गानिस्तान के बादीनी में पश्तून आबाद है, इस साइड भी पश्तून आबाद है। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, पिछले कई महीनों से मुसलसल हर दफ़ा आए दिन बिला वजह बगैर किसी जस्टिफिकेशन के बॉर्डर्स बंद किए जाते हैं, तिजारती सरगर्मियाँ बंद किए जाते हैं, जिससे वहाँ के लोग नानी शबीना के मोहताज हो चुके हैं। क्योंकि बॉर्डर में जब तिजारती सरगर्मियाँ ना हो, दो ममालिक के साथ यकीन करें, वहाँ पे न सनतें है बलूचिस्तान में, न ज़राअत है बलूचिस्तान में, न फैक्ट्रीज़ है, न कारखानेज़ है, और ना ही कोई ऐसा कोई बिजनेस के हवाले से है। आपका इशू बिल्कुल वैलिड है। आप एक काम करें, आप मुझे एक रिटन में दे दे और इसको मैं रेफर करता हूँ कमेटी कंसर्न को, ताकि उसका पूरा जायजा ले, उसका वो कर ले। जी चौधरी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब स्पीकर, यहाँ जो बात हो रही है आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, उनकी हुर्मत के सिलसिले में, हकीकत यह है कि जनाब स्पीकर, आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा जो रिश्ता है वो अक़ीदे का है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा उस वक़्त तक पूरा नहीं होता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दूसरा जुज़ जो है इसके साथ नहीं लगता। और यही वजह है कि कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपका जिक्र मैं बुलंद करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है और होगा और रहेगा। जनाब स्पीकर, यहाँ एक पार्टी पर, मैं उसका दिफा नहीं कर रहा, एक पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई, और सिर्फ इसी वजह से लगा दी गई कि तकरीबन कोई 360 बंदे जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, और 2 बंदे जो हैं उसमें शहीद हो गए। जनाब स्पीकर, यहाँ तो बोरी बंद रोज़ाना सैकड़ों के तादाद में, दर्जनों के तादाद में रोडों पर हमें तोहफे के तौर पर एक पार्टी ने दी, उस पर तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाया। चाहिए तो ये था कि उस पर भी पाबंदी लगाई जाती, उस पर नहीं लगाई जाती। लेकिन एक पार्टी को इस तरह पाबंदी लगाना मेरे ख्याल में, और फिर उनके साथ ये मुआहदा भी हुआ हो कि हम इसको असेंबली में लेके आएंगे। अब असेंबली में उन लोगों का भी एक रद्द अमल है कि 5-6 दिन रह गए, चलो अभी तक असेंबली में नहीं लाए, शायद नहीं लाएंगे, तो इस पर एक गलतफहमी की बुनियाद पर अगर आप लोग पहले से इसको असेंबली में ले आते तो उनको समझाना हमारा भी एक काम बनता, हम भी उनको समझाते, पूरे असेंबली में बात हो जाती और उनको भी यकीन हो जाता कि ये लोग भी एक संजीदा अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जहाँ भी कहीं उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है उसमें संजीदा हैं, तो वो लोग भी शायद इस नौबत तक बात न पहुँचती। जनाब स्पीकर, इस सिलसिले में जो रेजोल्यूशन आप ला रहे हैं, इंशाअल्लाह ये रेजोल्यूशन हम सब की दिल की आवाज़ है, हमारे अक़ीदे की बुनियाद है ये, और इस पर इंशाअल्लाह पीर को हम लाएंगे। लेकिन इसमें जनाब स्पीकर आखिर में एक बात अपने हल्के की तरफ से मैं करता हूँ, वो ये कि एक तहरीक इल्तिवा मैंने जमा की है, सामान तकरीबन तिमलगिरा में पहुँच गए हैं ये वापडा के, और ये जो तहरीक इल्तिवा है इसको आप कमेटी के हवाले कर दें, बस यही था।